Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 339. 26th of March 1994, was in Baitul Khayal in the morning at Jamaat Khana of Toronto. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى جی نرمل من کری ان پانچ مارینے کی جے پرکاش جم سورج اگے درشن پانیے تے مردا مانے جانو ہری پاس مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنہ ابھی تھوڑی دیر میں سورج نکلے گا. وہ لوگ جو سمندر کے کنارے پہ ٹھہرتے ہیں اور صبح کے وقت جو ساحل پہ جا کے بیچ پہ جا کے سورج کے نکلنے کا نظارہ جو دیکھتے ہیں وہ لوگ اس پاٹ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بہت اچھی مثال دی ہے, کمپیریزن کیا ہے. رات ہے بالکل ایسٹ کی طرف پورب کی سائڈ میں ایک چھوٹی سی سفید لائن نکلتی ہے اور پھر وہ لائن بڑھتی جاتی ہے. انگلش میں اس کو ٹوی لائٹ کہتے ہیں. بڑھتی رہتی ہے, لائٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہ لائٹ بلوش کلر کی ہوتی ہے, بلو رنگ کی. تھوڑی دیر کے بعد یہ جو بلوش لائٹ ہے یہ یلوش ہو جاتی ہے. یلوش بڑھتے بڑھتے ریڈ ہو جاتی ہے اور سارا آسمان لال ہو جاتا ہے پورب کی سائڈ میں. روشنی بڑھتے بڑھتے آہستہ سے پھر سورج نکلتا ہے. ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو لازم نہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے, اور بھی طریقے ہیں خدا تعالیٰ کی درشن کے. عبادت کرتے کرتے بالکل اسی طرح سے ہلکی سی لائٹ ہوتی ہے, مگر فرق یہ ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور پہلی وقت جب وہ لائٹ کی لائن نکلتی ہے تو اس جگہ کے تھوڑے عرصے کے اندر ہی تھوڑے سے لمیٹڈ ایریا کے اندر وہ لائٹ رہتی ہے. پیچھے گھوم کے دیکھو, رائٹ اور لیفٹ میں دیکھو تو ابھی تک اندھیرا ہوتا ہے. لیکن جب ہم عبادت کے اندر اس قسم کا ایکسپیرینس لیتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ سارا ایٹماسفیئر ہماری نظر کے سامنے جو ہے, یعنی خیال کے اندر, یہ آنکھ نہیں, اندر کی آنکھیں جو ہیں اس کے سامنے سارا بالکل ہلکی سی لائٹ سے بھر جاتا ہے. یہ لائٹ ہر وقت سیکنڈ سٹیج پہ تیز ہوتی ہے. یہ لازم نہیں کہ آج آپ کو کوئی انوبھو ہوا
تو دوسرے دن ضرور ہوگا. ایک دفعہ انوبھو ہوا اور پہلی دفعہ جب ہوگا تو انسان کے دل کے اندر دھڑکن بڑھ جائے گی, ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی, خوشی کے ساتھ, حیرت کے ساتھ. اور آدمی کو ایسا ہوگا کہ میں لوگوں کو بولوں کہ میں نے کیا دیکھا ہے, لیکن زبان نہیں کہہ سکتی اس چیز کو. اس کے لیے مولا فرمایا تم دوسروں سے اپنے بیت الخیال کی عبادت کے اندر جو تمہیں انوبھو یا ایکسپیرئنس ملتا ہے دوسروں کو بالکل مت بولو. لیکن حالت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کسی کو ڈھونڈ کے کہنا چاہتا ہے. اس چیز کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. اگر کہہ دو گے تو پھر سمجھ کہتے ہیں پھر ہمارا ریسامنا ہو جاتا ہے, جو ہمارا پردہ کھول دیتا ہے تو ہم اس سے روٹھ جاتے ہیں. پھر مہینوں نکل جاتے ہیں, برسوں بھی نکل جاتے ہیں. مگر جو فرسٹ ایکسپیرئنس ہوتا ہے نا, وہ سچ مچ ایک حیرت انگیز ہوتا ہے. یعنی انسان کو وہ چیز رہنے نہیں دیتی. مگر ہمت والا آدمی, طاقت والا آدمی, میرا مطلب بدن کی طاقت نہیں, ایمان کی طاقت, اس چیز کو سہن کرو, منہ بند رکھو اور بار بار اپنے دل کے اندر اس ایکسپیرئنس کو یاد کرو اور شکر گزاری کرو. نمر اور ہمبل بنو. اس کو کہو کہ تو نے مجھے خوش کر دیا مولا, مجھے وہ چیز دی کہ میں جس کے لائق نہیں. کیونکہ امام فرماتے ہیں تمہارا رائٹ نہیں ہے, یہ تو اس کی محض بخشش ہے. وہ جس کو چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ خدا جس پہ مہربان ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے نور سے ہدایت کرتا ہے. اس میں کون سی چیز ہونی چاہیے کہ وہ راضی ہو کے ہم کو یہ بخشش دے گئے. لیکن ہم کے جو شبد ہیں وہ دھیان کرو. نرمل من کری نے سرے بھی, یہ شرط لگائی. من کو پاک بناؤ, اس کے اندر بدی برائی کے خیال نہ ہو. اس کی والیوم تھوڑی سی لو کی جاتی ہے. من کے برے خیالات جو ہیں, یہ جو بعد میں ہوں آتی ہے, کدھر ہے اس کا کنٹرول؟ ذرا سا کم کیا جائے. نرمل من کرینے سرے میں અને 5 મારીને કીજે પ્રકાશ. من پاک ہوئے اور 5 جو دشمن ہیں ان کو جو مر ڈالو گے تو دل کے اندر پرکاش پیدا ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ جس طرح سورج اگتا ہے اور ہم آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں, اسی طرح سے اپنے دل کے اندر اس مولا کا آپ کو درشن ہوگا. ایک تو من کا جاگنا, من کی صفائی, من کی پیورٹی. یہاں من کا مطلب تھاٹس ہے, اچھے وچار ہونے, اچھے خیال ہونے, اچھی اچھائیں ہونے. ڈیزائرز جو ہے نا وہ بھی اچھی ڈیزائرز ہوئے کہ وہ محبوب راضی ہوئے. دنیا کی بھی ڈیزائرز ہیں, لیکن جو اگر عبادت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایم اس مالک کی صورت دیکھنا ہوتا ہے, یعنی دیدار کی آشا ہوتی ہے. کام, کرودھ, لوبھ, موہ, مد, 5 چیزیں جو ہماری دشمن ہے روحانی عالم کے لیے, ہمارے روحانی جیون کے لیے, ہمارے روحانی وچاروں کے لیے. یہ 5 چیزیں خراب ہیں. یہ 5 چیزوں میں جیسے کہ گنان میں پیر فرماتے ہیں کہ کام واسنا آج کی دنیا کے اس کے اندر بھری ہوئی ہے. اچھے اچھے یوگی بھی, یوگی کا میرا مطلب جنہوں نے دنیا چھوڑ دی اور خدا کے خیالوں میں رہتے ہیں, سادھو کہو, یوگی کہو,
ہمارے گنانوں کے اندر یوگی بھی کہا ہے، جوگی لکھا ہوا ہے۔ سنسکرت میں جو چیز ی میں شروع ہوتی ہے یوگی، پراکرت میں اس کو جوگی کہتے ہیں۔ سنسکرت میں ریور جمنا ہے، اس کو یمنا کہتے ہیں۔ تو یہاں مطلب ہے کہ وہ سادھو، وہ یوگی، وہ عبدو، جیسے کہ گنان میں ہم کو کہا گیا ہے، جن کو عبادت کا شوق ہے، جن کو خدا کی قربت کے اندر جانا ہے، جس کو یہ خیال ہے کہ مجھے موت کے بعد اچھی زندگی ملے، ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے دینداروں کہ وہ من کو وش کرے۔ آج کی جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ دنیا بڑی خراب ہے، اور خاص طور پہ جیسے کہ پیر نے کہا ہے کہ کام واسنا یعنی سیکشول ڈیزائرز جو ہیں وہ ہماری دشمن ہیں۔ ادھر کا لٹریچر، ادھر کی ٹی وی، ادھر کی فلمیں، ادھر کے ریت بھات کا آدمی چاروں طرف دیکھے تو گند سے بھرا ہوا ہے، ڈرٹی ہے، آدمی کے خیالات کو ناپاک بناتا ہے۔ یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تیاگ کرنا چاہیے، تھوڑی سیکریفائس دینی چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے من کو ہٹا لو۔ کوئی اچھی چیز آوے دیکھو، لیکن بری چیزوں کے اندر انسان کو جو رس ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے، تو انسان اس میں پھر ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے پیروں نے، ہمارے لگ بھگ سب پیروں نے گنانوں کے اندر ان 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سیکشول انڈلجنس، دوسری چیز کرودھ کرنا، غصہ کرنا، جو کہ کرودھ اور غصہ اس کی لیول میں فرق ہے۔ غصہ تو نارمل بچے کو بھی آ جاتا ہے، غصہ ایک نیچرل فینومینا ہے ہماری زندگی کے اندر، لیکن جو کرودھ ہے نا وہ بہت بری چیز ہے۔ کرودھ سے انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور وہ کسی کو مارنا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کرودھ بہت برا ہے۔ کرودھ کرنے سے ہمارے بلڈ کے جو ریڈ سیلز ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ کرودھ کرنے سے انوائنس اور چیز ہے، اینگر اور چیز ہے۔ میں اینگر کی بات کرتا ہوں کہ انسان جب بہت غصے میں آ جاتا ہے، کرودھت ہو جاتا ہے، تو پہلی سزا تو اس کو خود کو ملتی ہے کہ اس کے ریڈ سیلز جو ہیں وہ گھٹ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور ریڈ سیلز گھٹ جانے سے جو وائٹ سیلز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ایب نارمل حالت ہے مائنڈ کے اندر۔ یہ پھر تھوڑے وقت کی پریکٹس کے بعد، یعنی جو آدمی کرودھت ہوتا جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد اس کو ہائی پریشر ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر خطرناک بیماری ہے، ہارٹ کو ویک کر دیتی ہے، کڈنی کو ویک کرتی ہے، اور ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کا آپس کے اندر سبند بھی ہے۔ ایسی بہت سی اور بھی مانسک یعنی سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر کیمیکل امبیلنس پیدا ہوتا ہے۔ تو کرودھ جو ہے اس سے بھی ہم کو منع کیا۔ نارمل انسان غصے ہوتا ہے، انوائنس ہوتی ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن کرودھ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز فرمایا ہے وہ لوبھ ہے، گریڈ۔ گریڈ، اس کو جتنا بھی دو کمتی لگتا ہے۔ گریڈ کی وجہ سے انسان سیلفش بن جاتا ہے۔ گریڈ کی وجہ سے انسان کے اندر سینس آف جسٹس خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر سینس آف جسٹس نہیں رہتی کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ وہ نہیں سمجھتا۔ اور گریڈ خاص طور پہ جب اس آدمی کو دنیا کی گریڈ لگ جاوے، مال کی گریڈ لگ جاوے، لوبھ لگ جاوے، لوبیا مانس جس کو بخیل کہتے ہیں، خدا کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ بخیل عدو اللہ، جو بخیل ہے وہ خدا کا دشمن ہے، کیونکہ جو آدمی گریڈی ہے وہ دوسرے کا حق بھی کھا جاتا ہے، اس کے من کو سنتوش نہیں ہوتا، کنٹینٹمنٹ نہیں رہتی۔
پھر تیسری چوتھی چیز آ گئی موہ. موہ کہتے ہیں انگلش میں ٹیمپٹیشن کو. انسان بدیوں برائیوں کی طرف جا کے ٹیمپٹڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو موہ اس کی پکچر دیکھنی ہے تو کسی 4-5 برس کے بچے کو ٹوائے شاپ میں لے جاؤ، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دکان مجھے مل جاوے. یہ جو موہ ہے نا، ایک کھلونا دیکھتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے وہ بھی پسند آتا ہے، تیسرا دیکھتا ہے وہ بھی پسند آتا ہے. موہ جو ہے، ٹیمپٹیشن جو ہے، وہ بہت بری چیز ہے. بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ فلانی چیز نہ کھاؤ. مثال کے طور پہ تلی ہوئی چیزیں، بعض دفعہ بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو فرائیڈ چیز ہے مت کھاؤ. مگر کبھی کبھی ان چیزوں کو لوگوں کو کھاتے دیکھتا ہے، دل میں موہ پیدا ہوتی ہے، چلو کیا ہے تھوڑا سا کھا لو. یہ حالت خراب ہے، اس کو موہ کہتے ہیں. اور پانچویں چیز کو فرمایا مد. مد مد کا مطلب ہنی نہیں، مد یعنی مستی، مد یعنی مغروری، پرائڈ. کسی کو پیسے کا پرائڈ، کسی کو شریر کی تندرستی طاقت کا پرائڈ، کسی کو خوبصورتی کا پرائڈ. تھوڑا سا علم پڑ گئے تو وہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں. ذرا سی سکسیس مل گئی تو وہ کہتا ہے ساری دنیا میری ہے. پرائڈ بہت بری چیز ہے. 18 لاکھ برس کی بندگی عزازیل کی اس مغروری کے کارن سے برباد ہو گئی. خدا نے اس کو راند دیا. راند دیا مینز ڈسکارڈ کر دیا. میں نے آپ کو بہت شارٹ فارم کے اندر ہماری ہیومن سوسائٹی کی یہ 5 بدیاں ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے یہ بدیاں ہمارے اندر ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بدیاں اتنی طاقت والی ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑوں کو ہلا دیتی ہیں. اگر مرشد کی نظر میٹھی نہ ہوئے تو یہ بدیاں ہم کو کھا جائیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو 5 ہیں نا، یہ 5 بدماش. اس کو گنانوں کے اندر ہمارا دشمن کہا ہے. کسی گنان کے اندر ان 5 چیزوں کو پاکھنڈی کہا گیا ہے. پاکھنڈی کا مطلب یہ ہے کہ ٹربل میکر، اور یہ 5 چیزیں حقیقت میں ٹربل میکر ہیں. اور ان 5 چیزوں کے دوست ہیں اور دوسرے 5 نہ 25 لکشن. یہ 5 کے 5 یار دوست ہیں، ڈیپوٹیز ہیں. ہر ایک ان برائیوں بدیوں کے 5 ڈیپوٹیز ہیں. پھر کہتے ہیں کہ وہ 5 جو ہیں ان کے نیچے دوسرے 1000 5 نہ 25 لکشن شستر روپ 50. تو ان کے 5 کے 10 ہزار لشکر ہیں. وہ 5 کے جو 5 ڈیپوٹیز ہیں، ہر ڈیپوٹی کے نیچے 2 ہزار آدمی ہیں. مطلب یہ آدمی نہیں، میں نے آپ کو جو کہا خالی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک آرمی ہے. 5 جنرلز ہیں، ان کے ہاتھ کے نیچے 5 ان کے لیفٹیننٹس ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ کے نیچے 2 ہزار کے لشکر ہے. تو یہ ٹوٹل کرو تو 50,000 اور 30 ہوتے ہیں. 5 اور 25 اور 50,000. مطلب یہ ہے کہ ایک انسان 50,000 طریقے سے، یعنی 50,000 دنیا کے اندر ایسی خرابیاں چھوٹی بڑی کہ جو انسان سے گناہ کراتی ہیں. ان لشکروں کے سامنے لڑنے کے لیے مولا کی مدد کے سوا جیت نہیں ہوگی، کیونکہ من ان کی طرف چلے جاتا ہے اور ان سب کا رہنا ہمارے من میں ہوتا ہے. آدمی بہت سے گناہ جان بوجھ کے کرتا ہے، بہت سے اجانے ہو جاتے ہیں اس کی نیچرل ویکنس کے کارن سے.
انسان بہت دفعہ چھپ کے گناہ کرتا ہے، بہت دفعہ ظاہر کرتا ہے، مگر جتنے بھی گناہ ہیں ظاہر کیے جائیں یا چھپ کے کیے جائیں وہ انسان کے من میں سے پیدا ہوتے ہیں، انتکرن میں سے پیدا ہوتے ہیں، سٹارٹنگ ہمارے تھاٹس میں سے ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو عمل میں، ایکشن میں لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی جو نیت ہے وہ بیس ہے اس کے عمل کی۔ بعض دفعہ ہماری نیت خراب ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر، لیکن ہم اس کو ایکشن میں نہیں لا سکتے، تو نبی کے فرمان کے حساب سے گناہ ہو گیا، بھلے ہم نے عمل نہیں کیا، نیت تو خراب ہو گئی۔ اور ایسا بھی ہے کہ نیت خراب ہو گئی تو عمل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں عبادت کا سچ مچ شوق ہے، اگر ہمیں اللہ کے ساتھ پیار ہے، اگر ہم کو اس کے نور کی طلب ہے، اگر ہم کو یہ خیال ہے اور یاد ہے کہ ایک دن مجھے مر جانا ہے اور موت کے بعد مجھے خدا کے سامنے جا کے حساب دینا پڑے گا، اگر اس کو یہ خیال ہے کہ میں اپنی عاقبت سدھاروں، دنیا تو نٹھاری استری کی طرح ہے، دنیا تو کبھی کسی کی ہوئی ہی نہیں، نہ ہونے والی ہے، اور ادھر کی دنیا کا حال کیا ہے، 10-12 برس تو کھیل کود میں نکل گئے، بچپنا ختم ہوا، اور پھر ہم پڑ گئے ایجوکیشن کے اندر اور سپورٹس کے اندر، 20-25-30 برس کی عمر میں شادی کی اور بال بچوں کے اندر فیملی ریز میں پڑ گئے، بزنس میں پڑ گئے، اور یہ سارا وقت خاص طور پہ انسان جب 20-22 برس کا ہوتا ہے اس کے بعد سے تقریباً 50 برس اتنے بزی رہتے ہیں، کیونکہ یہ جوانی کا وقت ہے اور جوانی کے ڈھلنے کا وقت ہے، تو انسان اس میں اتنا تلین ہوتا ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ رات کی خبر ہے، نہ دن کا خبر ہے، اور یکایک 50-55 سال کی عمر میں کوئی بیماری کا ایک تھپڑ جو پڑ گیا اور کھٹلے پہ سویا، تو اس وقت سوتے سوتے بیماری میں کام تو کچھ نہیں، پھر اس کو بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں، اس کے اندر بہت سی ریکرنس ہوتی ہے، اپنی بھولیں یاد آتی ہیں، اور تندرست ہو گیا تو پھر ان چیزوں میں پڑ گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 30-35-40 برس انسان کی مڈل ایج کے، یعنی 20 برس سے لے کے اور 50-60 برس کی عمر تک، جس کے اندر جوانی بھی ہے، مڈل ایج بھی ہے، یہ اتنے فاسٹ نکل جاتے ہیں کہ ہم کو پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ میں نے تو بڑی بڑی بھولیں کی، بزنس میں بھول کی، تندرستی میں بھول کی، اور مذہب میں تو خاص طور پہ بھول کی۔ اب اس کو جو خیال آیا کہ مجھے عاقبت میں جانا ہے تو یہ لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ٹو لیٹ نہیں ہے، جب تک سانس ہے تب تک ٹو لیٹ نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو اگر کسی آدمی کو عبادت کی طرف جانا ہی ہے، میں نے جانا ہی کہا ہے پریس کر کے، اس لیے کہ ہر کوئی یہ خیال سوچتا بھی نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کو ان چیزوں کا احساس ہے کہ نہیں مجھے عاقبت میں جانا ہے۔ ادھر کے 150 برس کیا چیز ہے؟ اصل زندگی تو وہاں ہے کہ نہ وہاں ٹائم ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، اور وہ ایٹرنل چیز ہے۔ اس کے سامنے ہماری یہ 100 برس کی زندگی ایک سیکنڈ کی فریکشن بھی نہیں ہے۔ تو اس لمبی زندگی، ایٹرنل زندگی کو چھوڑ کر ہم دنیا کی ان تمام چیزوں کو کہ جو ٹیمپریری ہیں اور جو ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، اس کے اندر ہم پڑھ کے ہماری آخرت کو خراب کرتے ہیں، تو پھر اس کا انجام بہت برا آتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، جو دل کے اندر سادھو ہیں، جس کو ہمارے پیروں نے سادھ کہا ہے، ورڈ ہے سادھو۔ سادھو اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کوئی اچیومنٹ کی ہوئے، سادھنا کی ہوئے۔ سادھنا کرنے والے کو، کوئی اچیومنٹ کرنے والے کو سادھو کہتے ہیں۔ بھکاری کو مانگنے والے کو
اور دنیا تیاگ کر گھیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے کو سادھو نہیں کہتے. سادھو کا مطلب ہے جس نے کوئی چیز اچیو کی ہوگی، روحانی چیز، تو اچیومنٹ ملی ہوگی، سادھنا پراپت ہوئی ہوگی، تو پھر وہ سادھو ہے. پھر صدر جی جیسا کہتے ہیں روڑا سادھ آویا، روڑا سنت آویا، اپنے گھیر پربھو جی پدھاریا. یعنی کہ ہم کو گھنانوں کے اندر کہیں مومن کہا ہے، کہیں جیرے بھائی کہا ہے، کہیں سادھو کہا ہے، کہیں جوگی کہا ہے، کہیں ابدو کہا ہے. یہ سب لفظ گنانوں کے اندر ہم کو ہمارے پیروں نے محبت سے پیار سے بلایا ہے. اور اس پیار سے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو پیار سے بلاتی ہے، میرے لاڈلے، میرے لال، ایسے کتنے لفظ مائیں یوز کرتی ہیں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے. ہمارے پیروں نے بھی اس طرح سے ہم کو خوش کرنے کے لیے، بڑائی دینے کے لیے ہم کو انہوں نے پیار سے بلایا ہے. جیرے بھائی، جیرے ویرا. تو یہ جو چیزیں ہیں سمجھانے کے لیے پیار سے، تاکہ ہمارے دل کے اندر پریم پیدا ہوئے، اچھائیاں پیدا ہوئے. جب تک کہ ہمارا دل پاک نہیں ہوتا تب تک کچھ نہیں. دنیا میں رہو، مولانا امام سلطان محمد شاہ اطہر فرماتے ہیں دنیا میں رہو مرغابی کی طرح رہو، اور سمندر کے کنارے یا کوئی لیک ہوئے اس کے کنارے سی گلز آتے ہیں. یہ سفید رنگ کا جانور ہے، موٹی فلیٹ چونچ ہوتی ہے اس کی. ادھر سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے، باہر نکلتا ہے مچھلی پکڑ کے، لیکن اس کے پر گیلے نہیں ہوتے. پر امیڈیٹلی خدا نے ایسے اس کے بنائے ہیں کہ پانی ٹکتا ہی نہیں، وہ گیلے ہوتے ہی نہیں. تو مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں مرغابی کی طرح رہو، دنیا میں رہو، ڈبکی مارو، مگر تمہارے پانکھ، تمہارے جو ونگز ہیں وہ بھینے نہیں ہونے چاہیے. مطلب کہ دنیا کا اس پہ اثر نہیں ہونا چاہیے. مومن کھاتا بھی ہے، کپڑے پہنتا ہے، موٹر میں بھی گھومتا ہے، اچھے بنگلے میں بھی رہتا ہے. ان چیزوں سے ہمیں منع نہیں کیا گیا. ہم کو تو یہ کہا گیا کہ دنیا اور دین میں بیلنس رکھو. آج کا ٹائم، آج کی زندگی ایسی ہے، اور ایمان کے اس فرمان کہ تم دنیا اور دین میں بیلنس رکھو، اس میں بہت سے بھید بھی ہیں. ہم کو دنیا چاہیے، کس لیے چاہیے؟ ہمارے لیے نہیں، آنے والے وقت کے لیے، جماعت کے کام آنے کے لیے ہمیں پیسہ بھی چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، علم چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، تاکہ ہم اپنی جماعت کو مضبوط بنا سکیں. اس وقت جس ٹائم میں سے ہم پسار ہو رہے ہیں، اور آنے والے 100-125 سال کے اندر جو بناؤ بننے والے ہیں، دینداروں، ان بناؤ کے لیے، وہ ایونٹس جو آنے والے ہیں، ان ایونٹس کے لیے ہم کو اپنے مولانا حضرت امام کی ظاہر بانے خدمت کر کے مدد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرضہ مانگا ہے. بھلا خدا کو کوئی بیپار کرنے کے قرضہ مانگا ہے اس نے؟ خدا کہتا ہے کہ تم میرے کو قرض ہنسنا دو. ہنسنا ایسا رکھ دیا لفظ. قرض ہنسنا کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ کو قرضہ دو، لیکن اس کو مانگو مت کہ میں واپس دوں. یہ امید سے نہیں، مدد کے طور پہ مجھ کو تم قرضہ دو، لیکن پھر میں تم اس کو بہت بڑا چڑھا کے بدلا دوں گا. ہمارا فرض یہ ہے کہ آنے والے ایونٹس کے لیے ہم اپنی ایسی حالت بنائیں کہ حضرت امام کی ہم مدد کر سکیں. اس کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جماعت کو مدد کی ضرورت ہے. ہم کو پیسہ چاہیے. پیسہ اس لیے چاہیے کہ حضرت امام کے بہت سے پروجیکٹس ہیں، ان کے اندر ہم مولا کی مدد کر سکیں کہ جو ہماری جماعتوں کے لیے امام کر رہا ہے. امام کیا کر رہا ہے دینداروں؟ اور ہم سب لوگ نہیں جانتے. اس کا ویژن بہت دور ہے، بہت گہرا ہے. گنانوں میں اشارے ہیں اس کے کہ آنے والے ایونٹس کیا کیا ہوئیں گے، کیا بناؤ بنے گا. پیروں نے اس طریقے سے ایک چیز وہاں رکھی ہے، دوسری چیز وہاں رکھی ہے. ڈھونڈنے والے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر بیٹھ کے تو پھر اس کو وہ سولو کرتے ہیں کہ کون سا ٹکڑا کہاں فٹ ہوتا ہے،
یہ جگسا پزل ہو گیا. جو بنا کے اس کی پکچر کو دیکھتے ہیں ان کی نظر کے سامنے سب آ جاتا ہے. ہم کو ایجوکیشن کی ضرورت پڑے گی, بڑے بڑے انجینئر سائنٹسٹ کی ضرورت پڑے گی, ڈاکٹروں کی ضرورت پڑے گی, لائرز کی ضرورت پڑے گی کہ یہ یہاں تیار ہوں گے. یہ کینیڈا اور امریکہ یہ قسم کی فیکٹری ہے کہ جہاں آنے والے ایونٹس کے اندر مولا کی مدد کرنے کے لیے یہاں مشینری بنے گی. اس مشینری کے لیے علم چاہیے, ایجوکیشن چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, ہمت بھی چاہیے, ایمان بھی چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے ساتھ ہماری روحانیت خراب نہیں ہونی چاہیے. ہماری روحانیت کے اندر وہی جذبہ رہنا چاہیے کہ جو 1000 برس پہلے کے اسماعیلی کیا کرتے تھے کہ جب نہ کمفرٹ تھے نہ پلیجر تھا دنیا کے اندر, نہ ایسی موت شوق تھی اور وہ لوگ عبادت کرتے تھے 6 گھنٹے کی. وہ چیز ختم نہیں ہوئی, وہ چیز کمزور بھی نہیں ہوئی. اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ چیز کو بھولو نہیں, مگر یہ بھی ساتھ کرو کہ یہ چیزیں کہ جو دنیا کی بیلنس ہے وہ پہلے زمانے کے اندر ضرورت نہیں تھی, آج ضرورت ہے. تو ہم کو بیلنس نہیں رکھنا, بیلنس رکھنا ہے. دین میں بھی مضبوط بنے, اعلیٰ روحانی درجے کے بنے, دنیا کے اندر بھی دین میں ایسے مضبوط بنے کہ دنیا کی بدیاں برائیاں ہم کو کھینچ نہ سکے, ٹیمپٹ نہ کر سکے. دنیا کی بدیاں برائیاں ہمارے دل کے اندر داخل نہ ہو سکیں. دنیا کی بدیاں برائیاں جو ہیں وہ ہماری آخرت کو خراب نہ کر سکے. ایسے ہم مضبوط ہوئیں اور دنیا کے اندر ہم آگے بڑھتے رہیں. یہ وہ طاقتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کو ظاہر اور باطن میں مدد ملے گی. حضرت امام آج نہیں کل نہیں, یہ امام کے بارے میں نہیں تو کوئی بھی فیوچر کے امام کے بارے میں وہ بناؤ کہ جو ہمارے پیروں نے گنانوں میں اشارے کیے ہیں کہ مولا ایک دن کھڑا ہو کے وشو کماری یعنی سارا جگت جو ہے آج تک اس کا کوئی راجا نہیں بنا, لیکن اس زمانے کا امام ساری دنیا کا راجا بنے گا اور تمام بدیوں برائیوں کو ختم کرنے کے بعد مومنوں کو راج دے گا. یا راج کا مطلب ہے سکھ دے گا. پھر لکھتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا آئے گا جب بدیاں برائیاں ختم ہو جائیں گی, بیت کالیکا کے ساتھ لڑائی کر کے جب یہ شانتی ہو جائے گی, دنیا میں وسطی تھوڑی ہو جائے گی, موج کے سادن ختم ہو جائیں گے, بہت سی چیزیں جو آج سائنس نے ہماری کمفرٹ کے لیے بنائی ہیں وہ مٹ جائیں گی. لیکن پھر کہتے ہیں 1.25 لاکھ برس رکھیوں راج کرے, 25 ماہ دن منڈائے. اس زمانے کے اندر انسان چوری نہیں کرے گا, بدماشی نہیں کرے گا, گناہ نہیں کرے گا, کرائم نہیں ہوئیں گے. یہاں تک کہ پھر کہتے ہیں کہ بکری اور شیر, لائن اور بکری باجو باجو میں چرتے رہیں گے, کھانا کھائیں گے, مگر کوئی جانور کسی کو ستائے گا نہیں. ایگل اور ہاکس جو ہیں وہ کوئی کسی چڑیا کا شکار نہیں کریں گے. یہاں ایلیگوری ہے کہ بہادر اور طاقت والے لوگ چھوٹوں کو نہیں ستائیں گے, کرائم نہیں ہوگا, بدماشی نہیں ہوگی, گناہ نہیں ہوں گے. مگر یہ تمام چیزوں کے لیے جس طرح ہم کو پیسہ چاہیے گا, ٹیکنالوجی چاہیے, سائنس چاہیے, انجینئرنگ چاہیے, بالکل اسی طرح سے ہم کو روحانیت بھی چاہیے. اگر روحانیت نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں الٹ کے ہم کو کھا جائیں گی, مغرور ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, بگڑ جائیں گے. تو ہماری جو بیت الخیال کی عبادت ہے نا, آج کل اس عبادت کا پیٹرن یوں بدل گیا کہ ہمیں دنیا بھی چاہیے, دین بھی چاہیے. اس لیے صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. 365 ڈیز, ایک دن بھی اس کے اندر مس نہیں ہونا چاہیے. کسی وقت آپ نہیں پہنچ سکے جماعت خانے تو الگ میرے گھر پہ اٹھو, ہاتھ منہ دھو کے کارپیٹ پہ بیٹھو اور مولا کی عبادت کرو. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. اور جب مولا راضی ہو کے آپ کو وہ ٹوی لائٹ دکھاوے تو آپ کا سارا ایٹماسفیئر اندر جو ہوگا نا وہ روشن ہو جائے گا, اس میں قسم کی لائٹ پیدا ہوگی. اور جو فرسٹ ایکسپیرئنس ہوگا نا, ہم انگلش میں بولتے ہیں کروشیل ہوگا, جولٹ آئے گا. ایک آپ لوگوں کو کہنا چاہو گے, مگر جیسا میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمت رکھو, طاقت رکھو,
اس کو ہضم کرو، بولو مت، اور جیسے آپ نے ہضم کیا مولا دیکھے گا کہ یہ ہضم ہو گیا تو پھر دوسری ڈوز دے گا۔ اگر بچے کو آپ نے کچھ ایک ایسی چیز دی کہ جو بہت اچھی ہے اور بچہ کھا نہیں سکا اور الٹی کر دی تو دوسری دفعہ تو یہ چیز آپ نہیں دو گے۔ بندگی کے اندر اگر کچھ ملا ہے اور ہم نے الٹی کر دی، لوگوں کو کہتے پھرے مجھ کو ایسا ہوا تو ایسا ہوا، مولا دیکھے گا یہ ہضم نہیں کر سکتا، چلو چھوڑ دو اس کو کچھ دینا، بس بند ہو گیا۔ عبادت بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے۔ جن لوگوں نے عبادت کی ہے ان کی سنگت کرو، وہ لوگ بولیں گے نہیں کہ کیا ہوتا ہے یا مجھے پاس کیا ہے، کیونکہ عبادت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جو ملے وہ ہضم ہو جائے، اور کسی سے کہا نہیں جاتا کہ میں ایسا ہوں میں تیسا ہوں۔ امام سلطان محمد شاہ داتا ایک دفعہ ریکریشن کلب کے اندر آئے کاندی محلے میں، جس کو آج ہم کریم آباد کہتے ہیں بامبے کے اندر، اور ریکریشن کلب جو تھی وہ پہلی ایسوسیشن کا نام تھا ریکریشن کلب، پھر ایسوسیشن ہوا اور آج اس کا نام اطرب ہو گیا، طریقہ بورڈ۔ مہمانی تھی، کچھ لوگ بیٹھے تھے، بیت الخیال کی باتیں تھیں، تو امام سلطان محمد شاہ کی عادت تھی کہ تم میں کسی نے نور دیکھا ہے تو ہاتھ اونچا کرو۔ خوش نصیبوں نے ہاتھ اونچے کیے بھی، مگر وہ بہت تھوڑے تھے۔ پیچھے کسی نے بہت اونچا ہاتھ کیا تو ماں باپ ایسا گھوم کے دیکھا، یعنی کوئی آدمی کے پیچھے اس کا چہرہ نہیں دکھتا ہوگا، تو ایسا ذرا جھک کے دیکھا تو استاد اس کو پوچھتے تم نے کیا بلی کا بچہ دیکھا؟ یعنی وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مولا فرمایا کہ رات کو تم نے بلی کی آنکھیں دیکھی ہیں سمجھ کے کہ یہ کچھ اچھی چیز ہے، یہ کوئی خدائی چیز ہے، تو صاحب اس کو کہتے تم نے کیا بلی کا بچہ دیکھا؟ شرمندہ ہو گیا۔ عبادت کے اندر مغروری، جھوٹ، عرشا، یہ شو، یہ تو بہت دشمن ہے عبادت کے۔ ہضم کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ ہضم دو قسم کے ہیں دینداروں، ایک تو جو خدا آپ کو بخشش دیتا ہے وہ بھاری چیز ہے، اس کو اگر ہضم کر لیا تو بہت طاقت آئے گی۔ جیسے کہ بہت سی ایسی ٹونکس ہیں، بہت سی ایسی دوائیں ہیں کہ جو انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں، لیکن کبھی وہ ہضم نہیں ہو سکے تو پھر طاقتور نہیں بن سکتا۔ ایک مثال دوں آپ کو، شلا جیت نام کی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہندوستان کے ہمالیہ میں ہی بنتی ہے، دنیا میں اور کدھر نہیں ہوتی۔ 13-14 ہزار فٹ کی ہائٹ کے اوپر جو برف سے ڈھکے ہوتے ہیں پتھر، بڑے بڑے پتھروں کو ونٹر ختم ہو جانے کے بعد ایسے بہت سے پتھر جب ننگے ہو جاتے ہیں، مطلب کہ برف نکل جاتی ہے، تو پھر سمر کے اندر ان پتھر کو ببلز نکلتے ہیں، پسینہ آتا ہے۔ یہ چیز صرف ہمالیہ پہ ہے، 13-14 ہزار 16 ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر ان پتھروں کو پسینہ آتا ہے، ببلز نکلتے ہیں، اور وہ ڈارک کافی کلر کے ہوتے ہیں، لگتے ہیں ہم کو کالے مگر کالا نہیں ہوتا، ڈارک کافی کلر کے۔ اور اس علاقے کے اندر جو بندر اور گوریلا یا چمپانزیز وغیرہ ہیں وہ اس کو زبان سے چاٹتے ہیں اور ان کی شکتی بڑھتی ہے۔ اس کو شلا جیت کہا گیا۔ آیوروید کے اندر ہزاروں سال سے یہ چیز بنتی ہے، لیکن رشی منیوں کو ہی پتا تھا، عام لوگوں کو، حکیموں کو، ویدوں کو اس کا پتا نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ چیز باہر آئی۔ ابھی انڈین گورنمنٹ نے ارینجمنٹ کر کے کہ ان جگہوں کے اوپر پارٹیاں بھیجی گئیں اور پھر اس کو یہ جو ببلز نکلتے ہیں چھری وغیرہ سے اس کو کھوتر کے ایسا پھر بھیگا اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کی جو ڈوز ہے وہ مونگ کے دانے سے بھی چھوٹی، آدھا مونگ کا دانہ سمجھ لو۔ اور اگر کسی ہم جوان آدمی کو، یعنی 25, 30, 35 برس کے آدمی کو یہ مونگ کے آدھے دانے جتنی اس کو کھلا دو وہ بے ہوش ہو جائے گا، ناک میں سے خون نکل آئے گا۔
क्योंकि وہ اس کو ہضم نہیں کر سکا. اس کے بدن میں گرمی ہے اور گرمی بڑھ جانے سے اس کی شکتی خراب ہو گئی. لیکن یہی ڈوز اگر 60 برس کے بعد بڑھاپے کی عمر میں کھائی جائے تو اس کے بدن کے اندر جوانی کی گرمی آ جاتی ہے, وہ بوڑھا اس کو ہضم کر سکے گا. بندگی کے اندر ایسا ہی لگتا ہے. یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ بندگی کے اندر جب ہم کو بخششیں ملتی ہیں, اگر ہم اس کو ہضم نہیں کر سکے دینداروں, تو پھر دوسری دفعہ وہ چیز ہم کو نہیں دی جاتی, ہم اس کے لائق نہیں رہے. تو ہماری یہ جو عبادت بندگی کی جو طاقت ہے وہ ہم کو دنیا کے اندر بدیوں برائیوں گناہوں سے لڑنے کے لیے کام آئے گی. عبادت کے اندر اگر ہم سست ہو گئے تو یہ بدیاں برائیاں ہم کو مار ڈالیں گی. مولانا حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے کہ تم عبادت بندگی کرو تو تم کو دنیا کی پرابلمز اور دکھوں کا سامنا کرنے کی شکتی ملے گی. خدا تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے کون تر سکے گا, کون پار اتر سکے گا. نرمل من کرینے سویری ہیں. ہمارے دل کے اندر پیورٹی ہونی چاہیے, کوئی ناپاکی اور نجس خراب خیال نہیں آنا چاہیے, کوئی بدی کے خیال نہیں آنے چاہیے. اور کبھی آتے ہیں تو سلطان محمد شاہ نے اس کا ہم کو خلاصہ دیا ہے. جنگبر کا فرمان ہے 1899 کا. مولانا سلطان محمد شاہ جنگ بار گئے تو بیت الخیال میں ماں باپ فرماتے ہیں دیکھو تم اس طرح سے عبادت کرو, ایک تلوار رکھو, یالی کے جاب سے اس آدمی کو کہ جو چوری کرنے آتا ہے مار ڈالو اس کو, کھڑکیاں بند کرو, بتی جھانکی کرو. اب یہ ایلیگری تھی, مگر ہوا کیا کہ جماعت میں مکھی کمڑیا نے دوسرے دن تمام کھڑکیاں بندیاں بند کر دیا, بتیاں بھی بجھا ڈالی اور ایک تلوار لے کے آئے جو کاٹ کے اوپر رکھ دی گئی. 2-3 دن کے بعد مولا پھر آیا اور پوچھا میں نے تم کو کہا تھا ایسا کیا؟ مکھی کہتے ہاتھ کو دامد یہ تلوار پڑی ہے, ہم بتیاں بند کر دیتے ہیں, کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں. ایسا فرمایا یہ کیا ہے, تم نے میرا مطلب نہیں سمجھا. کھڑکیاں بند کرنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ تم باہر کے خیال مت آنے دو اندر. بتی جھانکی کرنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ تم نیندر میں مت گر جانا, ہوشیار رہنا. اور تلوار کا مطلب یہ تلوار نہیں میٹیریل تھی, یہ تو کسی کا نقصان کر دے گی. یالی کے جاب کی تلوار کہ کوئی برے خیال آنے تو یالی کے جاب سے اس کو دور بھگا دو. روحانیت بڑی اچھی چیز ہے, بڑی میٹھی چیز ہے. جب روحانیت لگ جاتی نا منہ کو پھر چھوٹتی نہیں, اور دنیا کے تمام خیالات صرف نظر کرتا ہے تو بھسم کر دیتا ہے. ہمارے اندر روحانی شکتی پیدا ہونی چاہیے. روحانی شکتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو شراب دیں گے تو اسی وقت وہ مر جاوے. روحانی شکتی کا یہ مطلب نہیں ہے آنکھ بند کر کے دیکھیں کہ 649 میں کون سا نمبر آئے گا تو ہم کو پیسہ مل جاوے. روحانی شکتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی آدمی نے میرا برا کیا تو میں اس کو دنڈ دے دوں. روحانی شکتی تو مولا کے کام کے لیے ہے, مولا کی نوکری کے لیے ہے. روحانی شکتی تو اس لیے ہے کہ دین مضبوط ہوئے ہمارے دلوں کے اندر بھی اور باہر دنیا کے اندر بھی. عبادت ہمارے سوارتھ کی چیز نہیں, عبادت تو اس مولا کی محبت کے اندر ملی ہوئی بخششوں کے لیے ہے کہ ہم اس کی بخششیں پائیں. اس کی بخششوں کا کوئی حساب نہیں, انت نہیں, کوئی اینڈ نہیں. ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, دوسری تیسری چوتھی پانچویں. تو آدمی نرم بنتا ہے, ایسا گپے نہیں مارتا کہ میں نے یہ بندگی کی, میں نے ایسا دیکھا, میں نے ایسا دیکھا. دینداروں اپنے دل کو امام زمان کی محبت میں رکھو, سارا دن اس امام کو یاد کرتے رہو, کسی بھی نام سے یاد کرو. پرسوں مجھ کو کسی نے پوچھا کہ دن کے وقت کبھی ہمارا من چاہے تو ہم عبادت کر سکتے ہیں. میں نے ان کو منع کیا, بیٹھک مت کرو, لیکن چلتے چلتے کام کاج کرتے کرتے آپ کو بیت الخیال کا بول یاد آیا ہے, خوشی سے اس کو یاد کرو. لیکن جس طرح ہم 4-5 بجے کے اندر بیٹھ کے بندگی کرتے ہیں ایسی بندگی نہیں ہو سکتی دن کے وقت, مولا نے منع کیا ہے. اور عبادت جب ہم صبح آتے ہیں اپنی تسبیح کو ہاتھ میں مت پکڑو. بندگی کے اندر تسبیح نہیں چاہیے کیونکہ یہ میٹیریل چیز ہو گئی.
ایون جیب جو ہے نا اس میں سے اس کا نام بھی نہیں نکلنا چاہیے. منہ بند ہے لیکن بعض دفعہ ہم رٹن کرتے ہیں تو اندر ہماری جیب ہلتی ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بھلے منہ بند ہوئے تو بھی اندر جیب نہ ہلے. بیت الخیال تو صرف خیالوں ہی کی چیز ہے اور اس کو ظاہر کے ساتھ کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں. بالکل شانتی چاہیے، پیور شانتی. اور اندر جانے کے لیے 2-5 منٹ لگ جاتے ہیں عبادت میں. امیڈیٹلی آپ نے آنکھیں بند کر دی اور فوراً آپ ڈیپ تھنکنگ میں یا کنسنٹریشن میں چلے گئے، ایسا تو کوئی یودا ہوگا، مگر عام طور پہ 2-5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو یہ جو 2-5 منٹ ہیں، مولا کو عبادت شروع کرنے سے پہلے کہو، مولا میں آیا ہوں، نیند چھوڑ کے آیا ہوں، تیرے پاؤں میں آیا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ، میری مدد کر، مجھے گائیڈ کر، بدیاں برائیاں چھوٹے. میں بہت ہی ناپاک ہوں، گنہگار ہوں، ہلکا ہوں، لیکن تو میرا مالک ہے، تو نے مجھے یہ بخشش دی ہے بیت الخیال کے بول کی، شکر گزاری کرتا ہوں، لیکن اب میرا ہاتھ پکڑ. ایسی 1-2 منٹ کی مولا کے حضور میں یاچنا کرو، پرے کرو اور اس کے پاس بھیک مانگو. اور اس کے اندر پھر آپ تھوڑا سلپ ہو کے تو بیت الخیال کی عبادت میں لگ جاؤ. ایزی ہوگا. روز پریکٹس کرنے سے بہت فائدہ ہوگا. لیکن پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ نرمل من کرینے سریے 5 مارینے کیجے پرکاش. تو جس طرح سورج اگتا ہے پھر کہتے ہیں تم ردا ما جانو ہری پاس. مولا تو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، دن دنیا کی نعمتیں دے، عبادت کا شوق دے، عبادت میں مدد کرے، عبادت کا طریقے میں گائیڈ